اللہ پر یقین اور توکل کا سچا واقعہ۔ غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی۔ 1000 دینار چاہیے۔ درہم جو کہ چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا۔ تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا 1000 دینار دے دو، تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ وہ شخص کہنے لگا غریبوں کا کون ہوتا ہے؟ کہا ایک گواہ ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا میرا رب ہے اور تیرا اور میرا سچا گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے۔ اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے، میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لو۔ بندہ نیک تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنانے میں تیار ہوں، تجھے 1000 دینار دینے کے لیے۔ وقت واپسی طے ہو گیا، اب وہ چلا گیا۔ اس نے پوری محنت کی، پوری کوشش کی، وقت پر پیسے لوٹانے ہیں، پوری محنت بھی کر لی اور اللہ نے مدد بھی کر دی۔ پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے۔ بعض لوگ پیسے لے لیتے ہیں اور واپس لوٹانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، تیری مدد تیرا رب فرمائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں، تو پھر جس طرح بندے کا گمان ہوتا ہے، رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن راستہ جو تھا وہ بحری جہاز کا تھا یا کشتی کا تھا، دریا کے راستے واپس آنا تھا۔ اب جب وہ آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہ ملی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کر رہا ہے، اب سوچ رہا ہے سواری میسر نہیں، سوچ کر پریشان تھا۔ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے ہیں۔ اچانک دل پر ایک تجویز آ گئی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کیا، اس کے اندر 1000 دینار بھرا۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس کے اندر 1000 دینار ڈالا اور ایک خط لکھا، خط لکھ کر بھی ان پیسوں کے ساتھ ڈال دیا۔ پیسوں کے ساتھ خط ڈال کر کہا کہ اے بھائی، مجھ پر بدگمان نہ ہونا، میں دریا کے کنارے آیا ہوں، صبح سے شام تک انتظار کیا ہے، مجھے کوئی سواری نہیں ملی، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر لکڑی جو ہے وہ دریا میں پھینک دی۔ اس نے دریا میں جب لکڑی پھینکی، لکڑی ڈوب گئی۔ اب وہ واپس آ گیا۔ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کے کنارے آیا۔ صبح سے شام تک اس نے انتظار کیا۔ جب شام ڈل گئی، جب شام ہو گئی، دل میں خیال آیا کہ اس نے تو جھوٹا وعدہ کیا ہے اور رب کے نام پہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، اب واپس جاتا ہوں۔ جب واپس جانے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، تو سوچا اسے لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے اس کو جلا دوں گا، ہانڈیاں ہی پکا دوں گا۔ لکڑی اٹھا لی اور جلانے کے لیے اپنے گھر لے گیا۔ جس نے وعدہ کیا تھا وہ تو نہیں آیا اور اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے، گواہ بنا کے پھر بھی نہ آیا۔ لکڑی لے کر گھر گیا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ جب اس کو چیرا کہ اس سے آگ جلاتا ہوں تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پر کنارے پر بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ لکڑی کی ضرورت یا لکڑی کو گھر پر اٹھا کر کس لیے لے کے آیا؟ یہ تمام بندوبست کیا تو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ حیرانگی تو اس بات پہ ہے کہ با حفاظت اس رب نے اس تک پہنچا دیے اور اس کی امانت اس بندے کو دے دی۔ اللہ کو جب گواہ بنایا جاتا ہے، سبحان اللہ، ہماری بھی دلی توجہ رب کی طرف ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے یا ادھر ادھر غور و فکر کرنے کی بجائے ہمیں بھی اللہ کو وکیل اور کفیل بنانا چاہیے۔
وہ پیسے پہنچ گئے. یہ وہاں اپنی جگہ پریشان تھا. اس نے 1000 دینار اور بھی جمع کیا. پھر دوبارہ ایک دن دریا کے کنارے آیا. اب کشتی مل گئی, کشتی میں بیٹھا اور گیا. کہا بھائی وقت مقررہ پر پیسے جمع بھی کر لیے تھے, اے میرا بھائی مجھ سے بدگمان نہ ہونا. دریا کے کنارے بھی آیا تھا اور پیسے دینا بھی چاہتا تھا, لیکن پیسے دینا بھی چاہتا تھا, لیکن کیا ہوا کہ مجھے کشتی نہیں مل سکی. پھر میں نے لکڑی میں ڈال کر, خط ڈال کر تیری طرف بھیج دیے, لیکن آج میں پھر لے کر آیا ہوں. کہنے لگا خوش ہو جاؤ, رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا. اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے. سبحان اللہ. جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں, رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں, اپنی چاہتوں, اپنی خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی محبت کی طرف روانہ کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا, اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے.